جو اس موضوع سخن پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے عوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں جن کا تعلق ہے دی اسٹار کالج قلعہ چوک سے، اور ان کا موضوع سخن ہے افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لاتی ہیں سعدیہ ریاض۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ واجر عظیم۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جو چند الفاظ بولنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، آپ نے اس ایک شعر میں قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کر دی۔ سامعین محترم، اگر ہم اس کی تشریح لکھنا شروع کر دیں تو میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ اگر ہم اس کی تشریح لکھنا شروع کر دیں تو کلمیں تو ٹوٹ سکتی ہیں، کلمیں تو ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہزاروں کتابیں لکھنے کے باوجود بھی، ہزاروں کتابیں لکھنے کے باوجود بھی اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جائے گی۔ حضرات ذی وقار، میں اپنے چند الفاظ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انسان کو اس کے مقام سے روشناس کروایا ہے، اس لیے ایک فرد کو سب سے پہلے اپنا مقام پہچاننا چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے اور ملک و قوم کے لیے کتنا اہم ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایک فرد ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرد کو فرشتوں پر برتری دی اور ساتھ ہی اس فرد کو اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دیا۔ حضرات ذی وقار، اب یہ بات اس فرد پر منحصر ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی قوم کو بلندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دے، اور اگر چاہے تو جہالت کے اندھیرے میں دھکیل دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابے خاکے کاشگر۔ حضرات ذی وقار، سینکڑوں جانسارا نے اسلام کے نام آج بھی ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کے ناموں اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ارے یہ وہ معزز اور قابل قدر حضرات جو تیغ و تلوار اور شمشیر و سنان کو اس قدر محبوب رکھتے تھے جیسے کہ آج شباب، کباب اور شراب کو محبوب رکھا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس رباب آخر۔ تاریخ زبان حال سے یہ پکار کر
کر بتا رہی ہے کہ جس قوم نے محنت و ہمت ترک کر کے اپنا تن آسان اور عیش گوشی میں گزار دیا، وہ قوم جس نے تیغ و سنان کو چھوڑ کر تعاوض و رباب کو اپنی زندگی بنا لیا، وہ قوم صفائے ہستی سے یوں مٹ جائے گی، وہ قوم اس طرح ختم ہو جائے گی، اس طرح مٹ جائے گی جیسے خزاں دیدہ پتا درخت سے گر کر ہوا کے دوش پر لڑکھڑا کر کسی گہرے گڑھے میں جا گرے۔ اور اس کے برعکس وہ اقوام جنہوں نے اپنے اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنے دین کی خاطر، جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر اپنے خون جگر سے چراغ روشن کر دیے، ارے وہ اقوام جنہوں نے اپنے خون جگر سے چراغ روشن کر دیے، وہ آج بھی ستاروں کی مانند چمکتے نظر آتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جب اقوام میں خامیاں پیدا ہونی شروع ہو جائے، جب کسی افراد میں خامیاں پیدا ہونی شروع ہو جائے تو قوم سیلے زمانے میں خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے، جس کی مثال چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ حسن بن صبا، عبداللہ بن ابی، میر جعفر اور میر صادق ایسے نام ہیں جو تاریخ میں بدنما داغ ہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو نظر انداز کر دیا اور ملعون قرار پائے۔ حضرات ذی وقار، اگر ایک نظر ڈالی جائے آج کے حالات پر، آج کے پاکستان پر، تو ملت اسلامیہ کی شہرازہ بندی کیوں بکھرتی جا رہی ہے؟ اگر یہ سوچا جائے کہ آج امت مسلمہ کیوں پریشان حال ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاح کے راستے پر گامزن ہونے کی بجائے ہم اس راستے سے کلی طور پر جدوگردانی کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ہمارے اسلاف قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر، ہمارے بزرگان دین قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں معزز ہو گئے اور ہم تارک قرآن ہو کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کوئی شاعر کی روح تڑپتی ہے تو کیا کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات ذی وقار، ملت کی تقدیر اس صورت میں بدل سکتی ہے کہ جب اس کے تمام افراد ایک مفاد سے، جب اس کے تمام افراد مل کر شانہ بشانہ ہو کر مل کر کام کریں۔ حضرات ذی وقار، آپ سے یہ التجا ہے کہ جب ہم کچھ پانے کی حسرت رکھیں گے، جب ہم اپنے دلوں میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پیارے پاکستان کے لیے محبت پیدا کریں گے، جب ہمارے دلوں میں کچھ پانے کی چاہت ہوگی، جب حسرت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو، ہمارے اس وطن کو ضرور ترقی یافتہ ممالک بنا دے گا۔ کیونکہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا خدا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ اور آخر میں اپنے وطن کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کروں گی کہ یا رب تیری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، یا رب تیری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی یہ جو بچی سپیچ کر کے گئی ہے سعدیہ ریاض، میں یہ بتانا چاہتا ہوں سارے جو مقرر ہیں ان کو کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشن پہلے بڑی تفصیل سے بتائے گئے ہیں کہ ٹائم جو ہے تقریر کا وہ 3 سے لے کر 5 منٹ تک ہے، کم سے کم 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ تو اس بچی نے اپنی جو تقریر ہے وہ تقریباً 8 منٹ سے تجاوز کی ہے،
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جو آنے والے مقرر ہیں کہ ایک پہلی بیل جو ہے وہ 3 منٹ پر بجائی جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری بیل جب بجائی جاتی ہے 5 منٹ پر. تو ہمارے ارکان جوری جو ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب 5 منٹ مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد تقریر آپ جاری نہیں رکھ سکتے. شکریہ. یہ تھی سعدیہ ریاض جو اپنے خوبصورت انداز میں اظہار خیال کر رہی تھی. یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں علم و دانش ریڈرز کلب کے سینئر نائب صدر میاں ادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر اظہار خیال کریں. میاں ادری صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، شرکاء تقریری مقابلہ اور معزز سامعین، السلام علیکم. میں مقابلہ جات کے اندر مقرر کے طور پر شریک نہیں ہوں. شکر گزار ہوں علم و دانش ریڈرز کلب کی جانب سے کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا انہوں نے موقع دیا ہے. عزیز سامعین، سرمایہ داری نظام دنیا میں جب بھی غالب آیا ہے، جہاں پہ اس نے فطرت کے چہرے کو مسخ کرنے میں بہت کچھ کیا، 2 سے 3 کام بڑی تیزی کے ساتھ باہر علی کی طرف سے سامنے آئے. سب سے پہلے انسانی معاشروں کی اجتماعیت کو توڑ کر انفرادیت کو غالب کرنا، یہ اس کا پہلا مقصد ٹھہرتا ہے. اور اگلا کام انسانی سوسائٹی کے اصل ٹیلنٹ کو دبا کر مصنوعی انداز پن کو جگہ دینا، اجاگر کرنا، غالب کرنا، یہ اس کی اگلی خصوصیت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کے اندر بہت زیادہ ترقی آئی. لفظ میڈیا نے اس سارے عمل کو جو ہے وہ گھیرا، وہ اس کا امام بنا. افسوس کہ یہ میڈیا کہ جس کے بارے میں 2 ٹوک رائے تو ہے کہ یہ پسے ہوئے لوگوں کی زبان ہے، یہ کم تر لوگوں کا سہارا ہے، یہ حقوق کے مارے لوگوں کے لیے ایک جاندار آواز ہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ریٹنگ کے چکر میں میڈیا نے بھی ہمارے ٹیلنٹ کو دبانے، حقیقی انداز کو ختم کرنے اور مصنوعی انداز پن کو اجاگر کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. آج تعلیم کے نام پر، تربیت کے نام پر ماضی کی نسبت ہزاروں گنا زائد یہاں پر تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کہ وقت کے نظام کو ایک کلیریکل پرزے دینے کے علاوہ وہ بھی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. کتنے دم توڑتے جذبوں کو زبانیں دے کر، کتنے دم توڑتے جذبوں کو زبانیں دے کر قطرہ اشک میں طوفان اٹھایا ہے تو نے. ان حالات کے اندر علم و دانش ریڈرز کلب نے کوئی شک نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی مصنوعی پن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، حقائق پر مبنی، بالکل آپ کے اپنے قریب اور جس صلاحیت کا، جس جوہر کا مجھے اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کو اکٹھا کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ڈگریاں لی ہیں اداروں نے، بانٹی ہیں ڈگریاں، بانٹ رہے ہیں،
لیکن افسوس ہے کہ آج پڑھا لکھا نوجوان اپنے معافی و ضمیر کو بیان کرنے میں ناکام ہے، اپنی بات ابلاغ کے دور میں دوسروں تک پہنچانے میں ناکام ہے، ہچکچاہٹ اور ہیجان کا شکار ہے۔ ان حالات کے اندر علم و دانش ریڈرز کلب بہت بڑا کارنامہ سے انجام دے رہا ہے کہ وہ آپ کے ان پھولوں کے اندر، ان نونہالوں کے اندر اعتماد پیدا کر رہا ہے، ان کی ہچکچاہٹ کو دور کر رہا ہے اور ان پھولوں کو اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے کے قابل بنا رہا ہے۔ یہ بھی صرف ایک پہلو ہے، انشاءاللہ آگے چل کر اس پلیٹ فارم سے کئی دوسرے پہلو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر، بالخصوص اس علاقے کے اندر، ان نوجوانوں، ان نونہالوں کو کتنا پروکار بناتا ہے، کتنا ان کے ٹیلنٹ کو ابھارتا ہے اور اس کو ابھرنے کا حقیقی اور معیاری موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ لوگ دعا گو بھی رہیے گا اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کے اعتبار سے جو بھی آپ کر سکتے ہوں وہ ضرور کیجیے گا۔ میں اس کے ذمہ داران کے حوالے سے آخری الفاظ یہی کہوں گا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ وما علیہ